نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شراح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہیں۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزاروں خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ وہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر عمل کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہیں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان آگے مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع کرتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ کل حافظ پٹیل مرحوم کے تعلق سے ایک بات چھڑ گئی تھی اور وہ پوری نہیں ہو پائی تھی، تو پہلے اس مضمون کو پورا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو مضمون کل ہم نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ شیر کی سواری کر رہے تھے، کہ شیر کے اوپر سوار تھے۔ ایک تو یہی تعجب کی بات ہے کہ آدمی شیر پہ سوار ہو ہیں، تو شیر کو آدمی ویسے ہی دیکھ کے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ بعض لوگ تو زو میں جو جاتے ہیں اور شیر کو قید کیا ہوتا ہے تو بھی سامنے نہیں جاتا، آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے۔ تو ایک تو شیر پہ سوار، دوسری بات کہ ہاتھ میں جو ہنٹر اور چابک تھا وہ سانپ تھا، تو اور زیادہ تعجب ہوا کہ آدمی شیر سے بھی بھاگتا ہے اور سانپ سے بھی بھاگتا ہے، اور یہ بزرگ شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں جو ہنٹر ہے اور چابک ہے وہ سانپ ہے کہ اس سے ہانک رہے ہیں شیر کو۔ تو اصل میں حضور کا ارشاد ہے، تو سعدی نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ حافظ پٹیل مرحوم اس کو ترنم سے پڑھ رہے تھے، جو سعدی نے حدیث کا مفہوم فارسی زبان میں بیان کیا ہے۔ وہ روایت کا مفہوم کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ ہو جائے تو پھر اس کے تو وارے نیارے ہیں حنیف بھائی، پھر تو اس کے وارے نیارے ہیں، پھر کیا پوچھنا۔ تو سعدی نے یہ لکھا کہ جب لوگوں نے بزرگ کو دیکھا کہ یہ شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں جو ہنٹر ہے تو وہ لکڑی یا رسی یا کسی اور چیز سے بنا ہوا نہیں بلکہ سانپ ہے، تو لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ کہتے ہیں عارف بھائی کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہاں، چہرہ دل کا
آئینہ ہوتا ہے، اور دانشور و دانا کہتے ہیں کہ خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، خط کا مضمون بھانپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، کہ لفافے سے پتہ چل جاتا ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وہ بھی ذکر کرتا چلوں۔ حضرت نے فرمایا کہ لفافہ چودھری صاحب کیا بولتے ہیں، اینولپ، کور، تو کہتے ہیں کہ لفافہ، تو پہلا لیٹر اشرف بھائی کیا ہے، لام ہے، اور عربی زبان تمام زبانوں کی سردار ہے۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیادت رکھی ہے، ہر چیز میں، کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا سردار ہوتا ہے۔ جیسے آم ہے، کیری، تو اس کے چاہنے والے بھی دنیا بھر میں عام ہیں ذاکر بھائی، آم کے چاہنے والے بھی عام ہیں، اور ہر خاص و عام ہے۔ تو آم کی مختلف سعد اللہ صاحب قسمیں ہیں، تو اب اس کے اندر بھی سیادت ہے، سرداری ہے اسماعیل چچا۔ اب کون سا آم تمام آموں کا سردار، تو کہتے ہیں کہ راجا پوری۔ آپ اس کو چودھری صاحب دیکھیں تو ماشاءاللہ ہے بھی ویسا ہی، اس کی آپ جسامت دیکھیں تو وہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے نورانی بھائی، کہ یہ تو کوئی سردار ہے، اس سے ہی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو راجا پوری تمام آموں کا سردار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ راجا پوری مطلب وارتا پوری ہے اشرف بھائی، کہ بھائی بات جو ہے وہ پوری، تو راجا پوری تمام کا جو ہے وہ سردار ہے۔ تو اسی طرح تمام زبانوں کی سردار عربی زبان ہے، اسی لیے تمام آسمانی کتابوں کی سردار کون ہے، کلام اللہ ہے۔ جزاک اللہ، کہ کلام اللہ یہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے کون سی زبان میں نازل کیا، ارے بولے یار، عربی زبان کے اندر جو ہے وہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو۔ اور آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے، تو حضرت کی زبان کون سی تھی، عربی زبان تھی۔ تو جو کتاب تمام کتابوں کی سردار وہ عربی زبان میں نازل ہوئی، جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول تمام انبیاء کا سردار ہیں، ان کو جو زبان ملی وہ کون سی ملی، عربی زبان جو ہے وہ ملی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر نبی کی زبان عربی نہیں رہی ہے۔ قرآن کریم نے دو بات کہی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ایک بات حافظ امتیاز کیا کہی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی اور پیغمبر بھیجے، ریفارمر پیغمبر، نبی، یہ ہم نے ہر قوم کے اندر بھیجے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند یہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے ان کے خطبات میں بھی ہے کہ ہمارے جو برادران وطن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور اب بھی ہمارا تعلق ہے اور باقی رہے گا، تو ان کے جو بڑے پیشوا جن کو یہ مانتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ ان کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی، ریفارمر، پیغمبر، رسول جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ تو ہندوستان تو بڑا ملک ہے، اور آج بھی بہت بڑا ہے، اور اس وقت کی بات تو آپ جانتے ہیں جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں،
تو وہ تو اور بھی بڑا تھا، تو ضرور یہاں بھی نبی آئے ہوں گے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ان کے بڑے ہیں، حضرت نے کچھ نام بھی لیے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں کوئی اللہ نے بھیجا نہ ہو، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہو، ان کی دعوت تو صحیح رہی ہو، لیکن بعد میں آنے والوں نے گڑبڑ کر دی، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، اور انڈیا کے اندر بلکہ ایشیا کے اندر اسلام کو جو فروغ نصیب ہوا ہے، جو پھیلا ہے، اس میں جن لوگوں کا عظیم کردار رہا ہے اس میں ایک خواجہ صاحب کی شخصیت ہے۔ لیکن آج وہاں جا کر دیکھو تو نہ ہونے کی چیز وہاں ہو رہی ہے، اس میں خواجہ صاحب کا کیا قصور؟ انہوں نے تو اس کی تعلیم نہیں دی، بعد والوں نے اس کے اندر جو ہے وہ نہ کرنے کے کام کر دیے، اور یہ ہوتا آیا ہے۔ قرآن کریم نے 16ویں پارے میں ایک مقام پر فرمایا ہے، گرچہ بات دوسرے انداز میں کہیں ہے لیکن اس کو آپ یہاں بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ کئی جگہ قرآن نے کہا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ تو ہوتا ہے ہر جگہ نورانی بھائی، باپ જેવા બેટાને વડ જેવા તેટા નહીં હોય એટલે જ બીજી કહેવત بھی છે کہ વલીના પેટે શું پیدا થાય، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو بہرحال ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اب لوگوں نے اس میں نہ کرنے کی چیز جو ہے وہ کر دی ہے۔ خواجہ صاحب کے یہاں بھی ہوتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے دیکھ کر کہ توحید کی دعوت جس نے دی ہے وہاں شرک کے کام ہو رہے ہیں، کہ تو توحید کا مرکز، توحید کی دعوت دینے والے۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، پوچھا کہ بزرگوں کی قبر پر جانا کیسا ہے؟ ہمارے ساتھ جو لیبل لگا ہے نا، میں نام نہیں لوں گا، تو ہمارے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن تم جیسے مانتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ ہم بزرگوں کی بھی مانتے ہیں اور بزرگوں کو بھی مانتے ہیں اور بزرگوں کی بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح اور جو ماننی چاہیے وہی مانتے ہیں۔ تو اسی لیے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ لوگ تو مزاروں کو نہیں مانتے، بزرگوں کے معتقد نہیں ہیں، وہاں نہیں جاتے، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے، بس چلائی ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ بھائی میں پوچھوں تو وہ شرمندہ ہو جائے، تو وہ تو عطا اللہ شاہ بخاری تھے، بڑے قادر الکلام اور حاضر جواب۔ تو پوچھا تو حضرت سمجھ گئے کہ بھائی بزرگوں کے مزار پر اور قبروں پر عبدالسلام بھائی جانا کیسا ہے؟ تو خواجہ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں۔ سعد اللہ بھائی کتنا اچھا جواب دے دیا کہ میرے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کہاں کہ وہ کیسے؟ کہاں کہ تو جائے گا ایمان کھو کے آئے گا، میں جاؤں گا ایمان کی روشنی بڑھا کے آؤں گا۔ میں جاؤں گا وہاں پر کچھ فیض حاصل کر کے آؤں گا، اور تو جائے گا تو تو کھو کر آئے گا، پا کر نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم مانگیں گے ان سے نہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن یا فضل الرحمن جو بھی نام ہو، اعظمی، ساؤتھ افریقہ میں اشرف بھائی جانتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں بھی وہ ماشاءاللہ حصہ لیتے ہیں، خانقاہ بھی چلاتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، تو حرف مولا ہے۔ یہاں بھی آئے تو وہی سنانا ہے، تو جمعہ کا یہاں جو بیان ہوا تھا اشرف بھائی یہی سنانا ہے جمعہ سے پہلے،
تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی، مجھے وہ جملہ برابر دماغ میں فٹ ہو گیا اور بہت پسند آیا۔ فرمایا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ نہ ہم کھڑے سے مانگتے ہیں نہ لیٹے سے مانگتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ ہاں ذاکر بھائی، کہ نہ ہم کھڑے سے مانگتے ہیں نہ لیٹے سے مانگتے ہیں، ہم تو اوپر والے سے مانگتے ہیں۔ کھڑا کون ہے؟ وہ مورتی، اسٹیچو ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، لگانا یہاں ہے، بنتا چائنا میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی ہم نہیں مانگتے۔ دوسرا یہ جو قبروں میں لیٹے یہ جو بزرگ ہیں وہ کیا ہے حنیف بھائی؟ آرام فرمائے لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا ہم ان سے بھی نہیں مانگتے۔ ہم تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ میں نے میرے آقا کی سیرت پہ نورانی بھائی غور کیا کہ اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو چلو میں دیکھوں کہ جب میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر چودھری صاحب، تو میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں کہ ایسی ذات جو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر ہے، وہ کس سے مانگتی ہے؟ کیا وہ مختار ہے؟ خود مختار ہے؟ فرمایا کہ میں نے غور کیا کہ چلو میں دیکھوں، لیکن میں یہ نتیجے پر پہنچا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جن کا مقام ہے وہ بھی رب سے مانگ رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ بھئی مانگنا ہے تو رب سے ہی مانگنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وہ بھی ان سے مانگ رہا ہے۔ اور قرآن نے کیسی نفی کر دی ہے؟ 9ویں پارے میں ایک مقام پر فرمایا کہ محمد آپ کہہ دیجئے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا، نفع نقصان کا مالک ہوتا، تو میں صرف نفع اور فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا، مجھے کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ مجھے نہ پہنچتا، مجھے چھوتا بھی نہیں۔ تو نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں قادر مطلق ہوں، نہ میں خود مختار ہوں۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہ میں تو نذیر اور بشیر ہوں۔ نبی کیا ہے؟ نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے۔ اس علاقے میں حافظ یوسف بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لاجپور فوڈ اسٹور تھی، نام اب بھی ہے، نام اب بھی اس نے لگا رکھا ہے۔ تو ابراہیم بھائی ولی، تو میں ابراہیم بھائی نے کہ میں کہ یار ہمارے تو ولی بنو پڑے، تمہیں تو پیدائش تھی جو ولی ہیں۔ تو ان کے 2 بھائی ہیں، ایک یہاں پر، ایک کا نام نذیر، اور جو انڈیا میں ہے درزی ہے اور اب کسان، اس کا نام بشیر۔ تو نذیر بھی اور بشیر بھی، تو یہ حضور کے لقب ہے کہ حضور نذیر بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں کہ جہنم سے اور گناہوں سے، اور بشیر بھی ہے کہ نیکیوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ تو نذیر اور بشیر ہے، ہاں، ڈرانے والا، بشارت دینے والا۔ قرآن میں ایک مقام پر آیا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بھی آگے الی آخری۔ بشر، علماء کہتے ہیں خوشخبری تو ہے ہی، بشیر کہتے ہیں، یہ بشر یہ چمڑی سے ہے۔ فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے
کہ ایسی خوشخبری نبی آپ مسلمانوں کو، ایمان والے کو سنا دیجئے کہ سن کر ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائے اور چہرے سے ہی پتہ چلے کہ چہرہ کھل اٹھا ہے۔ آدمی خوش ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا، ہاں، کہ بھائی چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ اور اگر موڈ اچھا نہیں ہو تو کہ آجے تو موڑا پر 12 વાગેલા છે ہیں ذاکر بھائی કેટલા વાગેલા છે تو کہ 12 વાગેલા છે، اور کبھی کہتے ہیں کہ خبر نہیں کہ کھاٹی کڑھی پینے آولو છે 2-4 દાડાની ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ ایسی خوشخبری، اسی لیے جنت کے فضائل دیکھیے ہیں۔ ہاں ذاکر بھائی، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی جھومتے ہیں یہ فضائل سن کر، کیوں؟ ماشاءاللہ وہ فضائل کی تعلیم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کہ عقیدہ بناؤ، اللہ سے ہونے کا یقین بناؤ تو وہ بن جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ فضائل سن کر جو ہیں وہ جھومتے ہیں۔ اور بیچارے جو اس طرح کے نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ یار مول صاحب آٹلو بدھું کہتا تو છે خبر نہیں ہوئے کہ ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہاں اس طرح سے ہوگا بھی جو ہے وہ یا نہیں، لیکن ضرور ہوگا۔ جمعہ کے دن سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا ہے فجر کی نماز میں، حضور کی عام عادت تھی۔ تو اس میں دوسرے رکوع میں ایک آیت آئی ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ حضور نے اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے حدیث میں، اور آپ نے سنا ہوگا جنت کے تعلق سے کہا گیا کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور اگلا جملہ تو کمال کر دیا کہ نہ کسی دل پر اس کا وہم بھی گزرا، خیال بھی نہیں گزرا۔ પણ આપણું તો જન્નતમાં સાદુલ્લા ભાઈ બધાથી નહેમત આપણે સૂરે રહમાન પડે તો હુરુમ મકસૂરાતુન ત્યારે જ બહુ જુમે હે નુરાનીભાઈ। એક જ આયતમાં આપણું તો મજા આવે સાંભળવાની کہ حور مقصورات فی الخیام، چودھری صاحب؟ ہاں بس یہی ترجمہ نہیں کرنا، گھر بھی جانا ہے۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہیں وہ مانگتے تھے۔ تو مانگنا تو اسی سے، اور روزانہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھائی نماز ہوتی نہیں جب تک ہم یہ آیت پڑھتے نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عمران خان کی کوئی تقریر ہوتی نہیں جب تک یہ آیت پڑھتے نہیں۔ ہاں، عمران خان بھی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، چلے شیخ زمن ہمارا ٹائم ہو گیا ہے تو آ جاتے ہیں کہ کل کا مضمون پورا کرتے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو تعجب پہ سنا رہا تھا کہ لفافہ وہ کسی اور موقع پر بتائیں گے، عربی زبان پہ سے بات نکلی، یاد ہے نا کہ وہ سردار ہے، ابھی چھوڑو اس کو۔ تو لوگ تعجب سے بزرگ کو دیکھنے لگے، کچھ کہا نہیں، لیکن وہ بزرگ سمجھ گئے کہ لوگ مجھ پہ تعجب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شیر پہ بیٹھا ہوں، اور چابک کس کا ہے؟ سانپ کا ہے۔ تو سعدی نے جواب دیا کہ بزرگ نے لوگوں سے کہا اسماعیل چچا کہ تعجب مت کرو کہ میں شیر کی سواری کر رہا ہوں اور سانپ کو میں نے چابک بنایا ہے۔ حافظ پٹیل مرحوم شوکت بھائی کے گھر میں ترنم سے اس کو پڑھ رہے تھے، اس کو سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ سعدی نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ کا۔ کہ تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ،
فارسی زبان میں ہے کہ تو ہم گردن ز حکم داور پیش، کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ۔ حافظ پٹیل اسی طرح پڑھ رہے تھے ترنم سے، کیا کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ پھیر، تو اللہ کی مان کر چل۔ تو اگر اللہ کی مانے گا تو مخلوق بھی تیری مانے گی، شیر بھی تیرے تابع اور سانپ بھی تیرے تابع، شرط یہ ہے کہ تو خدا کے تابع ہو جا۔ تو یہ جواب دیا بزرگ نے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ ایک بات اور سن لو، حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ دو دوستوں میں جھگڑا ہو جائے، بیٹا باپ کی نہیں مانتا، بیٹی ماں کی نہیں مانتی، اولاد والدین کی نہیں مانتی، شوہر بیوی کی نہیں مانتا، بیوی شوہر کی نہیں مانتی، جہاں کہیں اگر ہماری مخلوق نہیں مان رہی ہے، فرمایا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم کہیں نہ کہیں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہو۔ تو تم اللہ کی نہیں مانو گے، اثر دنیا میں دیکھو گے کہ جو تمہارے تابع ہیں، میں اور آپ اللہ کے تابع ہیں، اگر ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو جو ہمارے انڈر میں ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، اور یہاں کہنا پڑے گا ذاکر بھائی بیوی ہے تو شوہر اس کے انڈر ہے، اور نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گریبان میں جھانکو، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اس کی نہیں مان رہے، اس کی وجہ سے یہ ہماری نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔